السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 83۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، وَإِذَا سَمِعُوا اور جب وہ سنتے ہیں، ما انزلہ جو نازل کیا گیا، الی الرسول طرف رسول کے، ترا آپ دیکھتے ہیں، اعینہم ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع بہہ پڑتی ہیں آنسوؤں سے، مما عرفوا اس وجہ سے جو انہوں نے پہچان لیا، من الحق حق کو، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ایمان لائے ہم، فاکتبنا بس لکھ دے ہمیں، مع الشاہدین ساتھ شہادت دینے والوں کے۔ یہ ترجمہ آیت 83 کا۔ اب بیسیکلی جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، آیت 82 میں جو بیان ہوا تھا کہ البتہ آپ ضرور پائیں گے سب سے قریب ان میں محبت میں ان کے لیے جو ایمان لائے ان کو، جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، اور پھر ریزن بھی بتائی گئی کہ یہ باوجہ اس کے کہ ان میں علماء ہیں اور راہب ہیں، اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے، ہے نا، یہ بات ہم نے پچھلی آیت میں پڑھی تھی۔ تو جو ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں وہ نصارہ، کون سے والے نصارہ؟ سارے نصارہ ہیں اس میں یا کون سے ہیں، یا ان کی صفات کیا ہیں؟ یہ واضح ہونا ضروری ہے تاکہ کوئی غلط فہمی میں یا کنفیوژن میں ہم لوگ نہ پڑیں کہ فلاں نصرانی قوم تو اتنی اسلام دشمنیاں کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں کس لیے کہی، ہے نا؟ تو اس لیے ان صفات پر غور کرنے کی ضرورت ہے جو کہ یہاں بیان ہے۔ کچھ صفات تو آیت 82 میں ہم دیکھ چکے کہ ان میں جو ہے قسیسین ہیں، علماء ہیں، اور یہ ہیں جو رہبانہ، رہبان راہب لوگ ہیں، راہب جو بات ہوئی تھی نا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کو دنیا میں دلچسپی نہیں ہے۔ اور تیسرا ریزن ہم نے کیا دیکھا تھا کہ وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی کہ تواضع اختیار کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں 83 میں چوتھی وجہ یہاں بیان کی ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ کہ جب وہ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا طرف رسول کے، آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو بہہ پڑتی ہیں آنسو سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان کی آنکھیں آنسو سے بہہ پڑتی ہیں، کیوں؟ باوجہ اس کے کہ انہوں نے پہچان لیا حق کو، یعنی حق بات کو سنتے ہیں تو فوراً وہ لوگ قبول بھی کر لیتے ہیں۔ اب اس آیت کا شان نزول اگر ہم دیکھیں تو اس آیت کے شان نزول میں آتا ہے سعد بن جبیر اور سدی وغیرہ نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ آیت اس وقت کے بارے میں ہے جسے نجاشی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا کہ وہ آپ کے پاس جائیں، آپ سے جو ہے آپ کا کلام سنیں اور آپ کی صفات کو دیکھیں۔ جب اس وفد میں شامل لوگوں نے آپ کو دیکھا، آپ نے انہیں قرآن سنایا، تو وہ کیا ہوا، وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور قرآن سن کر رونے لگے اور ان پر رقت طاری ہو گئی۔ تو اور پھر واپس جا کر ان لوگوں نے نجاشی کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ تو ایک تو یہ شان نزول اس کا۔ دوسری روایت میں اس آیت کا دوسرا شان نزول بھی آتا ہے نا، بیسیکلی جب مکی دور تھا تو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، اور دو بار ہجرت حبشہ ہوئی تھی نا، تو دوسری ہجرت حبشہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی یہ ہجرتیں ہوئی تھی، ہے نا؟ تو جب یہ جو ہیں مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے مسلمان، یہ جو ہجرت کر کے چلے گئے حبشہ، تو انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے ان کے پیچھے سے اپنے سفیر بھیجے حبشہ، اور ان میں کون تھے؟ عمر ابن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں ہوئے تھے، ہے نا؟ تو یہ عمر ابن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو انہوں نے بھیجا وہاں۔ اب ان لوگوں نے یہ جو سفیر بھیجے تھے، تو انہوں نے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق حبشہ پہنچ کر سب سے پہلے پادریوں سے ملاقات کی، اور ان کو جو ہے تحفے وغیرہ دیے، اور ان کو اپنے آنے کا مقصد بھی بتایا۔ اب ان سب نے جو ہے ساتھ دینے کی حامی بھر لی۔ پھر یہ دونوں جو ہیں نجاشی کے پاس آئے اور اس کو بھی تحفے وغیرہ دیے، اور اپنے آنے کے مقصد جو ہے بتایا اس کو بھی۔ اور کیا کہا ان لوگوں نے؟ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان آپ کے ملک میں بھاگ کر آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا جو دین ہے اس کو چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا ہی دین ایجاد کر لیا ہے جس کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف، ان کے والدین، چچاؤ اور کنبے قبیلوں کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں ہمارے ساتھ،
کیونکہ وہ لوگ ان پر سب سے اونچی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اب اس پر جو ہے پادریوں نے جو ہے ان کی بات کی تائید کی، مطلب ان کا ساتھ دیا، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن نجاشی نے احتیاط برتی اور سوچا کہ دونوں فریقوں کی بات سنی جائے، تبھی تو حق واضح ہو سکے گا۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہوئے ہو؟ تو اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے کون آئے؟ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار جی نے کہتے ہیں۔ تو وہ مسلمانوں کی طرف سے آئے اور انہوں نے بات کی۔ کیا بات کی وہ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھائے جا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا۔ ہم اس کی عالی نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسی کو ایک مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اس کے سوا جن پتھروں بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت عطا کرنے، رشتہ داریاں جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے بچنے کا حکم دیا، بے حیائی کے کاموں سے رکنے کا حکم دیا، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے، پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع فرمایا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی اسلام کے احکامات گنوائے اور پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا اور اس پر ہم ایمان لے آئے، اس کی پیروی کی اور اس کے لیے دین کا، اس کے لائے ہوئے دین کا ہم نے اتباع کیا۔ تو جو چیزیں ہمارے ان پیغمبر نے حرام بتائیں وہ حرام مانا، جو حلال بتائیں ان کو حلال مانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں جو ہے دین سے پھرنے کے لیے سزاؤں فتنوں میں دوچار کیا تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر واپس بت پرستی کی طرف لوٹ جائیں۔ جب انہوں نے ہم پر اتنا ظلم اور قہر کیا، زمین تنگ کر دی ہم پر، ہمارے اور ہمارے دین کے خلاف رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی طرف راہ لی اور آپ کو ترجیح دی دوسروں پر، اور آپ کی پناہ میں رہنا ہم نے پسند کیا اور یہ امید کی کہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ نجاشی نے یہ بات سنی تو اس نے حضرت جعفر سے کچھ قرآن پڑھنے کی فرمائش کی، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی شروع کی آیت تلاوت کی۔ اب یہ سورہ مریم کی جو تلاوت کی تو اس پر نجاشی خوب رویا کہ اس کی داڑھی جو تھی وہ تر ہو گئی آنسوؤں سے، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی تاکہ شمع سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے نمائندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا نجاشی نے کہ تم لوگ چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی۔ اور یہ پورا واقعہ آپ جو ہے سیرت کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا شان نزول اس آیت کا۔ بیسیکلی کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو لوگ سچے ہوتے ہیں نا اور سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو جب سچ اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اس سچائی کو پہچان جاتے ہیں، اور اس سچائی کو پہچاننے کی وجہ سے ان کے آنسو جو ہیں جاری ہو جاتے ہیں، جس طرح ان لوگوں کے ہوئے۔ جیسا کہ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ سنتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں، کون؟ یعنی کہ حبشہ کے نصاران، نجاشی اور ان کے ساتھی کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ۔ کیا سنتے ہیں؟ ما انزلہ، جو نازل کیا گیا، الی الرسول، طرف رسول کے۔ کیا نازل کیا گیا؟ قرآن مجید۔ الی الرسول، طرف رسول کے۔ کون ہے رسول؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ترا، آپ دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ کہ بہہ پڑتی ہیں آنسوؤں سے کہ ان کی آنکھیں، من الدمع، یہ جو بات آ رہی ہے نا، تفیدو، بہہ پڑتی ہیں، فید، فا یا ضاد سے ہے، اور فیضان کہتے ہیں کسی چیز کا باسہولت جاری ہو جانا، کثرت سے بہنا مطلب، اور دم یہ جو ہے نا، من الدمع، دمع کہتے ہیں یہ دال میم عین سے آنسوؤں کو، ایک ہوتا ہے دم جو خون ہوتا ہے جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، یہ ہے دال میم عین سے آنسو،
ٹھیک ہے، اور کیوں بہ پڑتی ہیں یہ یہاں آگے ریزن بتا دیا، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے جو انہوں نے پہچان لیا حق کو، ٹھیک، تو اس وجہ سے جو انہوں نے حق میں سے آیا ہے اللہ کی طرف سے اس کو انہوں نے پہچان لیا، اس لیے ان کی آنکھیں جو ہیں آنسو سے چھلک پڑتی، تو قرآن کی سچائی سے متاثر ہو کر وہ لوگ روئے تھے، اور جو لوگ قرآن کی سچائی سے متاثر ہو کر روتے ہیں اس کے لیے سورہ زمر آیت 23 میں کیا آتا ہے وہ دیکھتے ہیں، اس میں آتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم الی ذکر اللہ، کیا مطلب ہے اس کا کہ لرزنے لگتی ہیں اس سے جلدیں ان لوگوں کی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر نرم ہو جاتی ہیں جلدیں ان کی طرف اللہ کے ذکر کے، تو وہ آنسو جو حق کو پہچاننے میں نکلتے ہیں، حق کے اعتراف میں اللہ تعالیٰ کی خشیت میں نکلیں، وہ بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ لوگ آنسو بہ پڑے اور پھر آگے دیکھیں کیا دعا کر رہے ہیں، آگے ان کی دعاؤں کا ذکر ہے، کیا ہے دعا، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، یقولون وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ایمان لائے ہم، بس لکھتے ہمیں ساتھ شہادت دینے والوں کے، اے ہمارے رب ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے، اللہ کے دین کی گواہی ہے نا، اور کون دیتے ہیں اللہ کے دین کی گواہی، شہادت دینے والے کون ہیں، حق کی گواہی دینے والے، یہاں شاہدین سے مراد کون ہے، مسلمان امت اور صحابہ اکرام سب سے پہلے ہے نا، جنہوں نے جو ہے اللہ کے دین کی گواہی دنیا میں دی، اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا، جو مسلمان امت ہے وہ جو پچھلی قومیں ہیں ان لوگوں پر گواہ بنے گی، تو کیا پتہ چلا ہمیں اس آیت سے کہ قرآن سنتے وقت رونا ایک تو پسندیدہ ہے نا، پھر قرآن کے سمجھ آنے سے کی وجہ سے دل کی نرمی کی وجہ سے جو ہے رونا ہوتا ہے، کب روتا ہے انسان، جب قرآن ہم سنیں گے اور وہ ہمیں سمجھ بھی آ رہا ہوگا کہ کیا بات ہو رہی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور جب دل نرم پڑ جاتے ہیں تو انسان کی آنکھوں سے آنسو جو ہیں خود پہ خود بہہ پڑتے ہیں، اور دوسری بات کیا پتہ چلی اس میں، وہ لوگ دیکھیں کس طرح صحابہ اکرام کے ساتھ اپنا نام لکھوانا چاہ رہے ہیں نا، وہ دعا کر رہے ہیں نا فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں قیامت کے دن ہر شخص اسی کے ساتھ اٹھے گا نا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، تو ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں، ہمارے رول ماڈل کون ہیں، ہم کن کے جیسے ہونا چاہتے ہیں، ہم کون سے حق کی گواہی دیتے ہیں، تو اس کی طرف بھی ہمیں جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے۔ آیت 84، وما لنا لا نؤمن باللہ، وما لنا اور کیا ہے ہمیں، لا نؤمن کہ نہ ہم ایمان لائیں، باللہ اللہ پر، وما جاءنا من الحق، وما اور اس پر جو جاءنا آیا ہمارے پاس، من الحق حق میں سے، وَنَطْمَعُ اور ہم امید رکھتے ہیں، اَن يُدْخِلَنَا کہ داخل کرے گا ہمیں، ربنا ہمارا رب، مع القوم الصالحین ساتھ ان لوگوں کے جو صالح ہیں، ترجمہ اس کا یہ ہے، اب وہ جو نصارہ جو سچے نصارہ ہوتے ہیں نا سچے دین پر، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کیا ہے ہمیں کہ نہ ہم ایمان لائیں اللہ پر، کہ ہم کیوں نہ ایمان لائیں بھلا اللہ پر اور اس حق بات پر جو ان تک پہنچ گئی، اس میں تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں نہ کہ ایمان نہ لایا جائے، ایمان تو لانا ہی چاہیے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا، امید رکھتے ہیں، یقینی بات نہیں ہے، امید ہے انہیں بھی، اس میں کیا بات پتہ چلی ہے کہ اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں وہ لوگ، اور اس طرح کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے گا، تو دیکھیں نا ایمان لا کر نیکی کرنے کا عزم اور سارے صالح لوگوں کی صحبت تینوں ضروری ہیں، ہمیں بھی اس طرح دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی صالحین یعنی کہ نیک لوگوں کی کمپنی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں کی صحبت عطا کرے، اور یہ جو اس طرح کی دعا مانگنا ہوتا ہے نا یہ کسی شخص کے سچا ہونے کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسی نیک انسان جیسا بننا چاہتا ہے نا، اس لیے جو ہے نیک لوگ کی جو ہے صحبت کی طلب کر رہا ہے، اور اچھے ساتھی ہوں گے نیک لوگ کے ساتھ رہیں گے تو نیکی کے کام کرنا بھی آسان ہو جائے گا، موٹیویشن ملتا رہے گا ہے نا ان کے جیسے کام کرنے کا، اور تو دنیا کی زندگی بھی آسان سکون والی ہو جائے گی اور آخرت بھی، ہے نا۔ آیت 85 پر آ جائیے، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا
جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا فاصابہم، بس بدلے میں دیا انہیں اللہ نے بما، باوجہ اس کے جو قالو انہوں نے کہا، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات کو بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ اور یہ بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا۔ سبحان اللہ، کیا بتایا جا رہا ہے کہ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، بس بدلے میں دیا انہیں اللہ نے، بما قالوا باوجہ اس کے جو انہوں نے کہا، ان کے اس کہنے کے عوض، جو انہوں نے کہا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جزا دی، یعنی اپنے ایمان کی تصدیق کرنے، حق کا اعتراف کرنے کے بدلے، اور نیک لوگوں کا ساتھ اور شاہدین میں خود کو لکھوانے کی دعا کے بدلے میں اللہ نے ان کو یہ جزا دی۔ کیا جزا دی؟ کیا جزا دی؟ جنات تجری من تحتها الانہار، باغات جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالدین فیہا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس طرح کی جزا دی۔ اور یہ بدلہ کس کا ہے؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ ہے بدلہ احسان کرنے والوں کا، یعنی یہ بدلہ جو ہے صرف ان ایمان لانے والوں کا، نصارہ لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ ہر شخص جو بھی محسنین ہے، نیکیاں کرنے والا ہے، حق کو قبول کرنے والا ہے، اس کو ایسا ہی بدلہ ملنا ہے، ہر محسن انسان کو۔ اور محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ ہم بار بار دیکھ چکے ہیں پہلے بھی۔ ایک تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان، وہ کیا ہوتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو کم سے کم یہ تو سوچ لو کہ اللہ جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب یہ سوچ ہوگی کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ نہیں ہو پا رہا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو عبادت بھی پھر اچھی ہوگی نا، ہر کام پھر انسان اچھی طرح کرے گا جب اس کو یہ سوچ رہے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور بندوں کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے کہ خیر خواہی کرنا بندوں کی ہر طرح سے، جس طرح بھی پاسبل ہو، قولی یعنی کہ جیسے کہ اچھا مشورہ دینا ہے، اچھے طریقے سے ان سے بات کرنی ہے، نیکی کی بات بتانی ہے لوگوں کو۔ پھر بدنی احسان ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، کہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے اعضاء سے جس بھی طرح پاسبل ہو مدد کریں لوگوں کی۔ پھر مالی احسان ہوتا ہے، مالی مدد، خوشی سے مالی مدد کرنا۔ تو جس طرح بھی ہو سکے، محسنین میں کون کون آگے؟ پھر ایک تو یہ ہے کہ اپنی عبادت جو ہیں ان کو خوبصورتی سے کرنے والے لوگ، اور دوسرا جس طرح بھی ہو سکے، جس بھی پاسبل وے میں دوسروں کی خیر خواہی کرنا، دوسروں کو خیر بانٹنا، یہ ہوتے ہیں محسن، اور ان کے لیے پھر یہ جزا ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، جن کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی بات پر، دیکھیں یہ بات شروع ہو رہی ہے نا، بما قالو، باوجہ اس کے جو انہوں نے کہا، مطلب ابھی کہہ ہی رہے ہیں وہ لوگ، اور کہنے پر ہی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر جو ہے ان کو دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ دل کی گہرائیوں سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کر لی اور یہ اجر دے دیا، ہے نا۔ آیت 86 پر آ جاتے ہیں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، والذین کفروا اور وہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ ہیں ساتھی جہنم کے۔ اب دیکھیں یہاں دوسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی آیت سنائی گئی پر انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، مان کر ہی نہیں دیا۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ جہنم کے ساتھی، اصحاب الجحیم، اصحاب صاحب کی جمع، صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والا، اور اس میں تمام کفر کرنے والے، انکار کرنے والے لوگ آ جائیں گے، جنہوں نے جھٹلایا وہ لوگ آ جائیں گے، اور یہ نصرانیوں کا وہ گروہ جو حق کو قبول نہیں کرتا، ایمان نہیں لاتا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قرآن پر، وہ لوگ سب اس میں شامل ہیں۔ یعنی کہ تمام نصرانی جو ہے اچھی نہیں ہے، کچھ نصرانی یا زیادہ تر تعداد ایسی بھی ہے جو کفر کرتی ہے اور جھٹلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیت کو یقین نہیں کرتی اور ایمان نہیں لاتی، تو ان کی بات ہو رہی ہے، اور تمام کفر کرنے والوں کی۔ نیکسٹ آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے دیکھتے ہیں، آیت 87 پر آ جائیے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا نہ تم حرام کرو، طیبات پاکیزہ چیزیں، ما احل اللہ لکم جو حلال کی اللہ نے تمہارے لیے، ولا تعتدوا اور نہ تم حد سے تجاوز کرو،
ان اللہ بے شک اللہ لا یحب المعتدین نہیں وہ پسند کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو. اب یہاں ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے نا. پچھلی آیتوں میں تو نصارہ کا ذکر تھا، اور نصارہ میں آپ جانتے ہیں کہ رہبانیت جو ہے ابھی بھی اور تھی بھی. زہد اختیار کرنا، دنیا کو ترک کر دینا، نہ اچھا کھانا پینا، نہ شادی کرنا، کسی اچھی نعمت سے فائدہ نہ اٹھانا. اور ان میں سب سے نیک انسان وہی سمجھا جاتا جس کا جو ہے دنیا سے کسی قسم کا تعلق نہ ہو. تو یہ جو نصارہ میں جو ترک دنیا رہبانیت تھی اس کی یہاں تردید کی جا رہی ہے اس آیت میں، ہے نا. کیونکہ دیکھیں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے اعتدال کا دین ہے. یہ دین اسلام میں تو رہبانیت کو منع کیا گیا ہے. تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو نہ تم حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جو حلال کی اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ تم حد سے تجاوز کرو، حد سے مت بڑھو. اب دیکھیں نا، جس طرح انسان حرام کو حلال نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام نہیں کیا جا سکتا. حلال کو حرام کرنے کا حق تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو نہیں دیا نا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی خاطر اپنے اوپر شہد کھانے کو حرام کر لیا تھا، تو سورہ تحریم کی آیت نازل ہو گئی تھی. اس میں کیا تھا کہ اے نبی کیوں آپ حرام کرتے ہو اس کو جو حلال کیا اللہ نے آپ کے لیے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. تو یہ اختیار کسی کو نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے رولز بنا دیا بنا دیے. اب دیکھیں نا، لوگ جو ہیں چیزوں کو حرام کیسے کرتے ہیں. بیسیکلی 3 وجہ سے وہ لوگ جو ہیں حرام کرتے ہیں چیزوں کو، 3 وجہوں سے اگر دیکھے جائیں تو. پہلا تو یہی ہوتا ہے کہ ان کا اعتقاد ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے حالانکہ وہ حلال ہوتی ہے. جیسے کہ بعض مذہب میں گوشت کھانا جو ہے لوگوں نے حرام کر رکھا ہے نا. تو اعتقاد ان کا ایسا ہے، عقیدہ. پھر دوسرا جو ہوتا ہے، اور اس میں دیکھیں ایون جو اعتقادی والی بات ہو رہی ہے حرام کرنے کے انداز میں، جیسے کہ مشرکین جو ہوتے ہیں اپنے بتوں بزرگوں اور یہ پیر و درگاہوں کی خاطر کسی جانور کو وقف کر دیتے ہیں اور اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. اور صرف جانور بھی نہیں، یہ مشرکین مکہ وغیرہ کا بھی اگر اگزامپل دیکھیں، جانوروں کو بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی کا ایک حصہ بھی وہ لوگ اسی طرح کر لیتے. آپ سورہ انعام میں آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس کو حرام کر لینا، تو ان کا اعتقاد ہی اس طرح کا بنا لیتے ہیں، اس طرح کا اعتقاد ہوتا ہے ان کا. تو ایک تو یہ طریقہ ہو گیا حرام کرنے کا. دوسرا کیا ہوتا ہے، جیسے وقتی طور پر حرام کر لیتے ہیں، جیسے محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے کچھ لوگ، کہتے ہیں حرام ہے. اسی طرح جیسے یہ کسی حلال چیز کو حرام کر لینا ثواب سمجھ کر. اگر کوئی یہ سمجھے کہ بڑے ہی تقوی والی بات ہے کہ میں اپنے اوپر پھل یا گوشت حرام کر لوں تو یہ زہد میں آ جائے گا اور مجھے بڑا ثواب ملے گا، میں بڑے تقوی والا ہو جاؤں گا، اور یہ لوگ جو ہیں بعض چیز استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس چیز کی دیکھیں اجازت نہیں ہے اسلام میں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے اوپر حرام کرنے کا، اس کو ثواب سمجھتے ہوئے، زہد سمجھتے ہوئے، بلکہ یہ بدعت میں آ جاتا ہے اس طرح کرنا. اور تیسرا کیا ہوتا ہے، قسم کھا کر کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دینا. ایسے بھی بہت لوگ کرتے ہیں نا، حلال ہوتی ہے وہ چیز اور وہ قسم کھا لیتے ہیں کہ میں اس کو اب یوز ہی نہیں کروں گا یا یوز نہیں کروں گی. تو دیکھیں یہ جو ہے، اگر انسان کو واقعی کوئی نقصان پہنچتا ہے کچھ کھانے پینے سے، ہے نا، حلال چیز کو استعمال کرنے سے کوئی جسمانی نقصان پہنچ رہا ہے یا کوئی اس کو ذہنی نقصان پہنچ رہا ہے، تو ایسے میں تو اجازت ہے وہ پرسنل لیول پہ چھوڑ سکتا ہے نا. اسی طرح دینی لحاظ سے بھی اگر لگتا ہے کہ فلاں چیز کھانے سے مجھ میں سستی غفلت آ جا رہی ہے، عبادتوں میں پیچھے رہ جا رہی ہوں، تو پھر ایک معقول حد تک اس چیز پر کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن پوری طرح حرام نہ کیا جائے، ہے نا. اب صحابہ اکرام میں بھی کچھ ایسے تھے نا، ہمیں اگزامپل ملتے ہیں جو کہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر دینی کام کرنا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے روکا. اب اس میں جو ہے حضرت عثمان بن مجعون کی مثال آتی ہے. انہوں نے اپنی بیوی سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، تو ان کی بیوی نے شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو ایسا کرنے سے روک دیا کہ ایسا کام نہیں کرو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے مسلسل روزے رکھتے اور راتوں کو عبادت کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند قرار کیا اور کہا کہ رات کا کچھ حصہ سو اور کچھ حصہ عبادت کرو، کبھی روزہ رکھو بھی اور کبھی چھوڑ بھی دو.
اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے. یعنی کہ مسلسل جو ہے اتنا زیادہ حد سے بڑھ جانا اس سے منع فرمایا. ٹھیک ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان صحابہ کے بارے میں اتری جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے آلات تناسل کو کاٹ دیتے ہیں. آلات تناسل یعنی کہ شادی نہیں کرتے، پھر شہوات دنیا کو ترک کر دیتے ہیں اور راہبوں کی طرح دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، یعنی کہ فقیر بن کر دنیا میں نکل جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا، کیا فرمایا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لیکن میرا طرز عمل تو یہ نہیں ہے، میرا طرز عمل تو یہ ہے کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں، یعنی کہ نفل روزوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں رات میں، یعنی کہ پوری رات نماز ہی پڑھتا رہوں، ہے نا، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں میں. تو لہٰذا جو شخص میری سنت کے مطابق عمل کرے وہ مجھ سے ہے، اور جو میری سنت کے مطابق عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو دیکھیں ہمارے دین میں جو ہے پسندیدہ راستہ جو ہے وہ اعتدال کا راستہ ہے. ٹھیک. اسی لیے اس آیت میں آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَلَا تَعْتَدُوا، اور نہ تم حد سے تجاوز کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ پسند کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو. حد سے بڑھنے میں، جو حد سے بڑھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا. اور حد سے بڑھنے میں دیکھیں دینی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، یا تو حلال چیزوں کو حرام کر دینا اور تنگی میں مبتلا کر لینا، جس کا ابھی ہم نے پیچھے ذکر کیا. اور یہ بھی حد سے تجاوز ہے کہ حرام چیزوں کو حلال کر دینا. اور حد سے تجاوز میں یہ بھی آتا ہے کہ حلال کھانا ہے لیکن اس کو حد سے زیادہ کھانا، اسراف کرتے ہوئے. تو کرنا کیا ہے؟ باقدر حاجت اور ضرورت جو ہے استعمال کرنا چاہیے ہر چیز کو، جیسا کہ ابھی اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک. آیت 88 پر آ جاتے ہیں. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَكُلُوا اور کھاؤ، مما اس میں سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تمہیں اللہ نے، حلالا طیبا حلال پاکیزہ، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ جو انتم تم بھی جس پر مؤمنون ایمان رکھتے ہو. اب اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ وَكُلُوا اور کھاؤ. کیا کھانے کی بات ہو رہی ہے؟ اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے حلال اور پاکیزہ، حلالا طیبہ، اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے رزق دیا، لیکن اس کی شرط بتا دی گئی کہ وہ حلال اور طیب ہونا چاہیے. جب حلال آ رہا ہے اور طیب بھی آ رہا ہے تو حلال کا یہ میننگ ہوگا کہ اپنی ذات میں وہ حلال ہونا چاہیے، اور طیب کا کیا میننگ ہو جائے گا کہ کمائی کا ذریعہ جو ہے، جس کمائی سے وہ چیز خریدی ہے وہ بھی حلال ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اپنی ذات میں بھی حلال، اور کمائی کا ذریعہ جس سے وہ خریدا ہے سامان وہ بھی حلال ہونا چاہیے. اور یہاں پہ بولا جا رہا ہے کلو، کھاؤ، یعنی کہ یہاں صرف کھانے کا مطلب نہیں ہے، کھانے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں مراد صرف کھانا نہیں ہے بلکہ استعمال کرنے کے معنی میں آ رہا ہے یہاں. کیونکہ جو ہے نا آگے ہم دیکھ رہے ہیں نا رزقکم، رزق کی بات ہو رہی ہے، تو صرف کھانے کی بات نہیں ہے، ہر رزق کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں استعمال کرنے کے معنی میں آئے گا یہاں، ہر وہ چیز جو حلال طیب ہے اس کو استعمال کرو، یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جیسے وکلو، یہ جو ہے ورڈ، یہ اس میں حکم دیا جا رہا ہے، بیسیکلی حکم کے معنی میں آ رہا ہے. تو یہ جو حکم نظر آ رہا ہے تو اس میں کیا حکم ہے؟ یعنی کہ اس میں بیسیکلی دیکھیں کہیں پہ تو کھانا کھانا لازم ہو جاتا ہے، کہیں پہ واجب ہوتا ہے، کہیں پہ مستحب ہوتا ہے، اور کبھی مکروہ بھی ہوتا ہے. تو اتنا کھانا تو لازم ہے کہ انسان ہلاکت سے بچ جائے، بھوکا رہ کر مر ہی نہ جائے کہیں، ہے نا. تو اتنا کھانا تو کھانا ہی کھانا ہے، یہ تو لازم ہے. اور جسم کی قوت طاقت کے لیے اچھی غذا کھانا یہ مستحب ہے. ٹھیک. اور اس میں جو آگے بات ہو رہی ہے کہ مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے. تو یہ جو بات ہے اس میں تنبیہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، یعنی یہ رزق جو رزق میں دیکھیں میں نے جیسے ابھی بتایا ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کھانا پینا تو سب سے پہلے آتا ہے کیونکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے یہ. اس کے علاوہ رزق میں سب کچھ آتا ہے، کپڑے، گھر، صلاحیتیں، علم، قوت، طاقت، مال، جائیداد، کھیتیاں، جانور، جو کچھ بھی ملا ہے نعمتیں سب رزق آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ رزق جو ہے اللہ نے تمہیں دیا ہے.
یہ بات امپورٹنٹ ہے، رزقکم اللہ، رزق دیا تمہیں اللہ نے، یہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اس لیے ہمیں ہر نعمت کی شکر گزاری کرنی ہے، اس کی قدردانی ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ سب اللہ کی عنایتیں ہیں، مطلب انسان کی قوت طاقتوں کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا خود سے، یہ سب اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، ٹھیک؟ تو یہ بات جو ہے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور اس لیے آگے بھی فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرو اللہ سے وہ جو تم جس پر ایمان رکھتے ہو، اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ کس کا حکم ہے؟ تقوی کا حکم ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، کیونکہ جب تقوی ہوگا نا تبھی انسان حلال اور حرام کی پرواہ کرے گا کہ کس کمائی سے میں یہ چیز خرید رہا ہوں، اور جو چیز بھی استعمال کر رہا ہوں وہ حلال خود ہے بھی حلال یا نہیں ہے۔ خرچ کرتے ہوئے دیکھے گا کہ اس رزق کو اللہ نے جو مجھے دیا ہے اس کو میں صحیح جگہ خرچ کر رہا ہوں یا ایسی جگہ خرچ کر رہا ہوں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب انسان میں تقویٰ ہوگا، تبھی ہوگا، تبھی انسان اپنی ایک ایک چیز پر نظر رکھے گا۔ لیکن اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر انسان کیا ہوگا؟ وہ تو پھر دنیا جائے گا، دنیا کی خواہشاتوں میں پڑ جائے گا کہ کہیں سے بھی آ جائے، بس آ جائے میرے پاس، حلال سے آئے حرام سے آئے، جیسے بھی آ جائے۔ اور دنیا میں دیکھیں آج کل زیادہ تر لوگ اسی طرح کر رہے ہیں، ایون مسلمان بھی اب بہت میجورٹی اسی طرح کے ہو گئے ہیں کہ ان کو پرواہ ہی نہیں رہی، اور پرواہ کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ تقویٰ نہیں رہا، ہے نا؟ اور دیکھیں ایمان کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس میں سے، اس آیت میں، اس میں کہا جا رہا ہے نا کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو اس اللہ سے ڈرو، ایمان کا حوالہ ہے یہاں پہ۔ تو ایمان رکھتے ہو تو اللہ کا ڈر ہونا ہی چاہیے، تو ایمان کا یہ تقاضا ہے، اللہ کا ڈر خوف ہونا ہر معاملات میں، خالی کھانے پینے میں نہیں، ہر معاملات میں، عبادات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، ٹھیک ہے؟ اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ آیت 89 پہ آ جاتے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لا یؤاخذکم، نہیں مؤاخذہ کرتا اللہ تمہارا، باللغوی، لغو پر، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، ولیکن، اور لیکن، یؤاخذکم، وہ مؤاخذہ کرتا ہے تمہارا، بما، ان پر، جو عقد تم، مضبوط باندھی تم نے، الایمان، قسمیں، فکفارتہ، تو کفارہ ہے اس کا، اطعام 10 مساکین، کھانا کھلانا 10 مسکینوں کو، من اوسط، اوسط درجے کا، ما، تطعمون، جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم، یا کپڑے پہنانا انہیں، او تحریر رقبہ، یا آزاد کرنا ایک گردن کا، فمن لم یجد، بس جو کوئی نہ پائے، فصیام 3 ایام، تو روزے رکھنا ہے 3 دنوں کے، ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب قسمیں کھاؤ تم، واحفظوا ایمانکم، اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، واضح کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیات کو، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہو رہی ہے دیکھتے ہیں۔ ابھی دیکھیں پچھلی کلاس میں بات ہوئی تھی کہ غلوب نہ کرو، ابھی پچھلی آیت میں کیا بات ہوئی تھی کہ جس طرح ابھی کھانے پینے میں کی بات ہوئی تھی کہ حلال کو حرام، حرام کو حلال نہ بنا لو، ہے نا؟ اب جس طرح کھانے میں افراط تفریط سے بچنا ہے، اسی طرح گفتگو میں بھی بچنا ہے، اسپیشلی جھوٹی قسمیں کھانا، لو طرح کی قسمیں کھانا، ان سب سے انسان کو بچنا ہے۔ اور اگر اس آیت کو دیکھیں پچھلی آیت کی مناسبت سے، کہ جب کوئی اپنے اوپر حلال چیز کو حرام کر لیتا ہے نا، قسم کھا کر لیتا ہے، جیسے میں نے ایک طریقہ بتایا کہ کیسے کرتے ہیں، ہے نا، کہ میں فلاں چیز کو استعمال نہیں کروں گا، حالانکہ وہ چیز حلال ہوتی ہے لیکن وہ اس کو حرام کر لیتا ہے اپنے اوپر قسم کھا کر۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ نے ساتھ ہی احکامات بتا دیے، ہمیں بیان کر دیے کہ کون سی قسم ہے جس پر پکڑ نہیں ہوگی، کون سی ہے کہ جس پر پکڑ ہو جائے گی، اور کون سی قسم جو ہے انسان کو جہنم میں لے جا سکتی ہے، جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب دیکھیں نا، بیسیکلی قسمیں جو ہوتی ہیں نا 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی، اگر دیکھا جائے، پہلی قسم ہوتی ہے یمین الغموس، یمین الغموس، غموس کہتے ہیں ڈبونا، تو یمین الغموس جو ہوتی ہے کہتے ہیں جھوٹی قسموں کو، جس سے انسان دوسرے پر ظلم کرے، دوسرے کا حق کھا جائے، قسمیں، جھوٹی قسمیں کھا کے کسی کو دھوکہ دے، ہے نا،
تو یہ جو ہوتی ہے یمین الغموس، کیونکہ غموس میں نے بتایا نا ڈبونا، کس چیز میں ڈبو دیتی ہیں ایسی قسمیں؟ گناہ میں، عذاب میں ڈبو دیتی ہیں. تو یہ جو ہوتی ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے، اس طرح کی قسمیں کھانا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جنت کو حرام اور جہنم واجب کر دیتا ہے جس نے جھوٹی قسم کھا کر کوئی بھی چیز لی. تو اس پہ صحابہ نے بھی پوچھا کیا وہ معمولی سی چیز ہی کیوں نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاہے وہ مسواک جیسی کوئی چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو. دیکھ رہے ہیں، مسواک جیسی کوئی چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو. تو یہ جو قسم ہے نا، جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق مار لینا یا کچھ سامان بیچنا، یہ سب تو یہ کبیرہ گناہ میں آتے ہیں، اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا. اس پر توبہ کرنی ہوتی ہے، استغفار کرنا ہوتا ہے، ندامت پیش کرنی ہوتی ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے. دوبارہ ایسا نہیں کرنا، اس کی ہمیں جو ہے اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے اور خوب خوب توبہ کرنی ہوتی ہے. اور دوسری طرح کی قسم ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے. دوسری وہ قسم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں یمین المنعقدہ. یمین المنعقدہ، جب انسان قسم کھاتا ہے تو اس کا پھر یہ والی قسم کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے. اگر پورا نہیں کر سکے تو پھر اس قسم کا کفارہ دینا ہوگا. کون سی قسم ہے یہ منعقدہ؟ جس میں انسان ایک دم ارادتاً نیت کر کے دل کے پختہ ارادے سے جو قسم کھاتا ہے، ٹھیک ہے، تاخیر. تو یہ ہوتی ہے یمین المنعقدہ، اور اس کا کفارہ دینا ہوگا اگر پوری نہیں کری تو. ویسے تو پوری کرنا لازمی ہے، ٹھیک. تیسری طرح کی جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ یمین اللغو، یعنی کہ لو قسمیں جو کھاتے ہیں لوگ بنا سوچے سمجھے، ایسے ہی جو عادتاً لوگ کھاتے ہیں نا، جو تکیہ کلام ہوتی ہیں. جیسے کہ یہاں سعودی عرب میں اسپیشلی یہ انداز دیکھا جاتا ہے، ہر بات پہ واللہ واللہ کہتے ہیں، بات بات پہ، جبکہ ان کے قسم کھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح کی قسم جو ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور قسم کے بارے میں دیکھیں، یہ بات بھی ضروری ہے جاننا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، کیونکہ حدیث کا مفہوم آتا ہے من حلف غیر اللہ فقد اشرکا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائے اس نے شرک کیا. سمجھ آئی بات؟ اس لیے کسی اور کے نام کی قسم نہیں کھائی جا سکتی اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ. اب دیکھتے ہیں تو اسی اب اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مؤاخذہ کرتا تمہارا اللہ لغو پر تمہاری قسموں میں سے. یعنی کہ جو میں نے ابھی بتایا، لغو قسم کی جو قسمیں ہوتی ہیں بنا سوچے سمجھے، عادتاً واللہ واللہ، اس طرح کی جو قسمیں ہوتی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ تمہارا مؤاخذہ نہیں فرماتا، نہیں کرتا، پکڑ نہیں کرتا اس پہ تمہاری. کیونکہ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی حلم ہے کہ وہ ہماری بے وقوفیوں پر ہمیں نہیں پکڑا. ایسی قسمیں ہمیں نہیں کھانی چاہیے، ناپسندیدہ ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پکڑ نہیں رہا تو پھر ہم کھاتے رہیں، نہیں کھانی چاہیے، ٹھیک. لیکن آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَلَكِنْ، اور لیکن، يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ، کہ وہ مؤاخذہ کرتا ہے تمہارا ان پر جو مضبوط باندھی تم نے قسمیں. جو میں نے سیکنڈ ٹائم کی بات کری تھی، سیکنڈ ٹائپ کی قسم کی، یمین المنعقدہ، جو ارادتاً نیت کر کے پختہ ارادے سے قسمیں کھائی جاتی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا اگر پوری نہیں کری تو. عقد تم، جو پختہ ارادے سے تم نے قسمیں کھائیں. تو یہ جو پختہ عہد سے، پختہ ارادے سے قسم کھائی جاتی ہے، اس کا پورا کرنا لازم ہے. لیکن مجبوری کے تحت اگر اسے توڑنا پڑے تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوگا. اب کفارہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا، وہ کیا ہے؟ وہ بتا دیا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ من اوسط ما تطعمون اہلکم. تو کفارہ ہے اس کا کھانا کھلانا 10 مسکینوں کو، اوسط درجے کا جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو. سبحان اللہ، اس میں بھی بہت حکمتیں نظر آئیں. دیکھیں 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا، جو روز تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. یعنی کہ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ بہت زیادہ مہنگا کھانا، اعلیٰ درجے کا کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے، اوسط درجے کا. اور نہ ہی برا کھانا کھلانا ہے، ایوریج کھانا کھلانا ہے جو ہم روز کھاتے ہیں، ہے نا، روٹی چاول دال گوشت اس طرح کا، ٹھیک ہے. اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یا تو 10 مسکینوں کو ایٹ اے ٹائم ایک ساتھ کھلا دیں، پیٹ بھر کھانا ایک ٹائم کا، یا پھر پہلے دن ایک مسکین کو کھلایا، دوسرے دن دوسرے مسکین کو کھلایا، اس طرح کر کے 10 دن تک الگ الگ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، ٹھیک ہے، پیٹ بھر کے. تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو گے؟ کھانا نہیں کھلا سکتے تو او کسوتہم، یا کپڑے پہنانا انہیں، یعنی کہ ان 10 مسکینوں کو پھر کپڑے پہنا دو.
اور یہ بھی جو ہے ہم درمیانی درجے کے کپڑے پہنانے کی بات ہے، جو ہم روزمرہ کی زندگی میں پہنتے ہیں، مہنگے کپڑے دینے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی گھٹیا قسم کے کپڑے دینے ہیں۔ موسم کے اعتبار سے اس معاشرے میں جو پہنے جاتے ہیں اس حساب سے ایوریج قسم کے کپڑے دینے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر کیا کرو، او تحریر رقبہ، یا آزاد کرنا ایک گردن کا، یا پھر ایک غلام آزاد کر دو، اور غلام بھی جو ہے مسلمان ہونا چاہیے۔ اب وہ غلام مسلمان ہونا چاہیے، اب وہ میل ہو یا فیمیل، غلام ہو یا لونڈی ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں سیکوینس میں ہی ہم فالو کریں گے، یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو، یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو، اور اگر تینوں ہی نہیں کر سکتے فَمَن لَمْ يَجِدْ، بس جو کوئی نہ پائے، ہم؟ یعنی کہ تو جو کوئی نہ پائے، یعنی کہ نہ تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے لائق ہے وہ، نہ ہی ان کو کپڑے پہنانے لائق ہے 10 مسکینوں کو، نہ ہی غلام آزاد کرنے کی اس میں استطاعت ہے، یا مان لو غلام موجود ہی نہیں ہے جیسے کہ آج کے زمانے میں، تو کیا کریں گے؟ تو پھر آگے بتا دیا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو روزے رکھنا ہے 3 دنوں کا، ٹھیک، 3 دنوں کے روزے رکھ لو۔ تو دیکھیں نا، منہ سے نکلی بات بھی اسلام میں اہمیت رکھتی ہے۔ انسان نے اگر پختہ قسم کھا لی اور وہ جائز بات کی قسم ہے تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے، لیکن اس نے کسی حرام کام کی قسم کھائی ہے، شرک بدعت کے کام کی، گناہ فسق فجور کے کام کی، تو ایسی قسم کو پھر پورا نہیں کیا جائے گا، لیکن ہاں اس نے قسم توڑی تو اس کا کفارہ تو خیر دینا ہی پڑے گا، وہ توڑے گا اس قسم کو اور کفارہ دے گا، ٹھیک ہے، برائی کی اگر اس نے قسم کھائی ہے کوئی تو۔ آگے فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب قسمیں کھاؤ تم، یعنی اگر تم قسمیں کھا کر توڑتے ہو تو یہ کفارہ ہے۔ اس کا یہ مطلب مت لے لینا کہ جب تم قسمیں کھاؤ تو یہ کفارہ ہے، مطلب قسم کھا لی تو بس کفارہ دینا، یہ بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے قسمیں جب تم کھا لو اور اگر انہیں توڑو تو پھر یہ کفارہ دینا ہوگا، ٹھیک۔ وَاحْفَظُوا ایمانکم، اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی۔ اب حفاظت کرنے میں کیا کیا باتیں آ جائیں گی، ہے نا، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر قسم کھانے کی ضرورت ہے تو ہی قسم کھائی جائے، ورنہ قسم نہ کھائی جائے، بات بات پر بیکار کی بات، پتہ چلا ہر بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے نا، تو یہ بھی حفاظت کرنے میں آتا ہے۔ اور قسم کھائی جائے تو صرف اللہ تعالیٰ کی کھائی جائے، کسی اور کے غیر اللہ کی نہ قسم کھائی جائے، ٹھیک ہے۔ پھر حفاظت کرنے میں اور کیا آ جاتا ہے، جائز کام کی قسم کھائی ہے تو اس کو پورا کرو، یہ بھی قسم کی حفاظت کرنے میں آتا ہے، اور اگر قسم جو ہے پورا نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ قسم کو کی حفاظت کرنے میں آ جاتا ہے، اور اپنی ساری قسموں کی حفاظت کرو، لو قسم کھانے سے بھی بچنا ہے، اور جو جائز قسم کھائی ہیں تو اس کو پورا کرنا ہے یا پھر کفارہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات اور یہ بھی ہے کہ یہ جو قسم توڑنے کا کفارہ بتایا ہے نا، یہی کفارہ تب بھی ہے جب انسان اپنی کوئی نظر مان لیتا ہے اور نظر کو پوری نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ آگے کیا فرمایا اس آیت میں، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آیات سے مراد یہاں کیا ہے، احکامات، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکامات کو واضح کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، انسان جب قسم کھا لیتا ہے اور اس کو توڑ دیتا ہے نا، بنا پوری کرے، تو اس کے دل میں ایک ندامت، ایک گلٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ اے میں نے قسم کھائی اور اب میں نے پوری نہیں کری، اب کیا ہوگا۔ تو اس گلٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دے دیے، کفارہ بتا دیا۔ تو دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ ہمارے اس گلٹ کو دور کر رہا ہے کہ کفارہ دے دو اور چلو اپنے دل کی ندامت کو دور کرو، ہے نا۔ تو اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں احکامات کا مل جانا، رہنمائی کیے جانا ہم لوگوں کا کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کس طرح ہم دین پر صحیح طرح چلیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے ہم بچیں، یہ سب کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات ہیں ہم انسانوں پر۔ تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی رہنمائی کر دی اور ہمارے دین کو ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔